أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ہم نے قواعد الصرف اور قواعد النحو کا سبق نمبر 1 کر لیا تھا، اور آج ہم پڑھیں گے قواعد الصرف۔ پہلے ہم قواعد النحو پڑھتے ہیں، پھر قواعد الصرف، پھر قواعد النحو، پھر قواعد الصرف۔ اس ترتیب سے میں آپ کو لے کر چلوں گا۔ تو ابھی آج جو ہماری کلاس ہے وہ ہے قواعد الصرف کی۔ تو اللہ کے نام سے شروع کرتے ہیں۔ سبق نمبر 2، علم الصرف یا علم صرف۔ تو لغوی معنی کیا ہوتا ہے، یعنی اس کا لغت میں جو معنی ہے وہ معنی۔ تو صرف کا لغوی معنی پھیرنا یا تبدیل کرنا ہے، یعنی ایک لفظ کو پھیر کر اس کی اقسام بنانا۔ یہ میں آپ کو سمجھاتا ہوں کہ کیسے۔ اب ہم یہاں پر ایک انگلش ورڈ کی ایگزامپل لیتے ہیں، پلے۔ تو اصل ورڈ ہے پلے، اس سے ہم نے پلیٹ بنایا اور اس سے ہم نے پلینگ بنایا۔ یہ میں ہائی لائٹ کر دیتا ہوں۔ اس ورڈ میں اور اس ورڈ میں تغیر ہوا، اس ورڈ میں اور اس ورڈ میں تغیر ہوا، یعنی یہ تبدیل ہوئے۔ تو صرف بھی یہی کام کرتا ہے۔ تو اب ہے ہمارے پاس علم صرف کی اصطلاحی تعریف۔ تو صرف وہ علم ہے جس میں صیغے بنانے اور ان میں تغیر یعنی چینجنگ کرنے کے قواعد و ضوابط بیان کیے جائیں، یعنی ایک لفظ کو پھیر کر اس میں تغیر کر کے اس کی دوسری اقسام بنائی جائیں، تو یہ علم صرف ہے۔ اب ہے موضوع۔ علم صرف کا موضوع اسم معرب اور فعل متصرف ہے۔ یہ ہمیں آگے چل کے پتہ چلے گا کہ اسم معرب اور فعل متصرف کیا ہے۔ ابھی آپ کو اس چیز میں نہیں پڑھنا، ابھی بس آپ ایز ایٹ از اسے یاد کرتے جائیں۔ اب اس کا فائدہ کیا ہے؟ عربی کے مفرد الفاظ کا صحیح تلفظ کرنا اور ان میں غلطی کرنے سے محفوظ رہنا۔ یہ سمپل ہے کہ عربی کے مفرد الفاظ جو ہوتے ہیں ان میں صحیح تلفظ کرنا اور ان میں غلطی کرنے سے محفوظ رہنا، یہ اس کا فائدہ ہے۔ اور اس کا حکم کیا ہے؟ اس کا سیکھنا بھی فرض کفایہ ہے۔ فرض کفایہ میں نے آپ کو کیا بتایا تھا؟ فرض کفایہ وہ ہوتا ہے کہ ہر عاقل بالغ مسلمان یا عورت یا مرد پر کوئی چیز ایسی لازم کر دی جائے کہ اگر اس کو ترک کرے تو اس پہ گناہ ہو، گناہ بھی گناہ کبیرہ ہو۔ تو یہ فرض کفایہ ہے۔ تو علم صرف فرض کفایہ ہے، یہ اس کا حکم ہے۔ اب آگے ہمارے پاس ہے کلمہ کی تعریف و تقسیم۔ کلمہ کیا ہوتا ہے؟ ہر بامعنی مفرد لفظ کو کلمہ کہتے ہیں، اور اس کی 3 قسمیں ہیں۔ ہر بامعنی یعنی جس کا کوئی معنی ہو۔ اب میں آپ کو سمجھاتا ہوں کہ بے معنی اور بامعنی کیا ہوتا ہے۔ بے معنی ہوتا ہے جس کا کوئی معنی نہ ہو، جیسے ہم اردو میں کہتے ہیں کہ چائے شائے یا کھانا شانا۔ تو یہ جو کھانا ہے یہ بامعنی ہے، اور یہ جو شانہ ہے یہ بے معنی ہے۔ اور ایسے ہی ہم چائے شائے میں دیکھیں تو کیا ہے، شائے جو ہے وہ بے معنی اور چائے وہ بامعنی ہوتا ہے۔ تو یہاں پر لکھا ہوا ہے کہ بامعنی مفرد لفظ کو کلمہ کہتے ہیں، اور اس کی 3 قسمیں ہیں: اسم، فعل اور حرف۔ اب ہم انہیں ڈیٹیل میں پڑھیں گے کہ اسم کیا ہوتا ہے، فعل کیا ہوتا ہے، حرف کیا ہوتا ہے۔ تو آگے ان کی بھی تعریفات آ رہی ہیں۔ اسم وہ کلمہ ہے جو اپنا معنی خود بتائے اور اس میں کوئی زمانہ نہ پایا جائے، جیسے رجل یعنی آدمی۔ اب میں جو ورڈز بولتا جاؤں، جو لفظ بولتا جاؤں اور ان کے معنی بتاتا جاؤں، تو اسے آپ نوٹ کر لیں
یا یاد کر لیں۔ تو رجلن کا مطلب ہے آدمی، یا مرد بھی کہہ سکتے ہیں اسے، اور علم یعنی جاننا۔ تو اس میں کوئی زمانہ نہیں ہے، جیسے کہ آدمی کھانا کھا رہا ہے، یا آدمی کھانا کھائے گا، یا آدمی نے کھانا کھایا، تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے، یہاں صرف آدمی کا ذکر ہو۔ تو اسم یہاں صرف اسم ہے، تو اسم میں کوئی بھی زمانہ نہیں ہوتا، یہ یاد رکھیں کہ اسم میں کوئی بھی زمانہ نہیں ہوتا۔ اسم وہ کلمہ جو اپنا معنی خود بتائے اور اس میں کوئی زمانہ نہ پایا جائے۔ اب آتے ہیں فعل پہ۔ وہ کلمہ جو اپنا معنی خود بتائے اور اس میں تینوں زمانوں میں سے کوئی زمانہ بھی پایا جائے، جیسے نصر، اس نے مدد کی، یعنی یہ ماضی میں ہے نا، مدد کی اس نے، مطلب یہ ماضی میں مدد کی جس نے، اس کے بارے میں بات کی جا رہی۔ اب یہاں پر ہے ینصرو، وہ مدد کرتا ہے یا کرے گا، تو یہ حال اور مستقبل میں آ رہا ہے۔ اور انصر، تو مدد کر، تو ان میں دیکھیں کہ زمانہ پایا جا رہا ہے۔ تو فعل وہ کلمہ ہے جو اپنا معنی خود بتائے اور اس میں تینوں زمانوں میں سے کوئی زمانہ پایا جائے۔ اب اس کے بعد ہمارے پاس آتا ہے حرف۔ تو حرف وہ کلمہ ہے جو اپنا معنی جملے میں واقع ہوئے بغیر نہ بتا سکے اور اس میں تین زمانوں میں سے کوئی زمانہ بھی نہ پایا جائے۔ اب یہاں پر کچھ ایگزامپلس دی گئی ہیں، من، الی اور فی۔ تو ویسے تو بہت ساری ایگزامپلس ہیں، لیکن فی الحال ہم نے ان پہ غور کرنا ہے۔ تو من کا مطلب ہے سے اپنے معنی پہ دلالت تو نہیں کرتا۔ سے کا معنی کیا؟ یعنی کچھ بھی معنی نہیں ہے اس کا، تو اپنے معنی پہ دلالت نہیں کرتا اور اس میں کوئی زمانہ بھی نہیں پایا جا رہا۔ لیکن اگر یہ کسی جملے کے ساتھ ملے گا تو پھر اس کا معنی آ جائے گا، جیسے کہ من السماء، آسمان سے۔ اب سمجھ آ رہا ہے کہ آسمان سے، تو ہم نے پڑھا کہ وہ کلمہ ہے، حرف وہ کلمہ ہے جو اپنا معنی جملے میں واقع ہوئے بغیر نہ بتا سکے اور اس میں تین زمانوں میں سے کوئی زمانہ بھی نہ پایا جائے۔ اب یہاں پر انہوں نے اسم، فعل اور حرف تینوں کی اکٹھی مثال بھی دی ہے۔ اسم، فعل اور حرف تینوں کی اکٹھی مثال یوں بھی بیان کی جا سکتی ہے، آمن حامد باللہ۔ اس میں آمن فعل ہے اور حامد اسم ہے، یہ اسم علم ہے، یا آگے چل کے آپ کو پتہ چلے گا۔ اور یہ با جو ہے یہ حرف جر ہے، اور لفظ اللہ تو اسم ہی ہے، تو اس کا مطلب ہوا ایمان لایا حامد اللہ پر۔ اب یہ دیکھیں یہاں پر فعل ماضی ہے، آمنہ یعنی ایمان لایا، اس میں زمانہ پایا جا رہا ہے اور یہ اپنے معنی پہ دلالت بھی کر رہا ہے، تو یہ کیا ہے؟ یہ فعل ہے۔ اور حامد کسی بندے کا نام ہے، تو یہ تو ظاہر ہے اسم ہے، لیکن یہ جو با ہے یہ حرف ہے، تو یہ اگر صرف با ہوتا تو اس کا کوئی معنی نہ ہوتا، لیکن یہ اللہ کے ساتھ ہے تو اس کا معنی بن رہا ہے، اور اللہ بھی یہاں پر ہمارے پاس اسم ہے۔ ہمارے پاس یہاں پر کچھ سوالات ہیں، تو پہلا سوال ہے، علم صرف کی اصطلاحی تعریف لکھیں۔ تو اگر آپ نے رجسٹر بنایا ہوا ہے تو ضرور لکھیں کہ صرف وہ علم ہے جس میں صیغے بنانے اور ان میں تغیر کرنے کے قواعد و ضوابط بیان کیے جائیں۔ اور اب ایک اور سوال ہے کہ علم صرف کا موضوع کیا ہے؟ تو ہم نے پڑھا تھا علم صرف کا موضوع اسم معرب اور فعل متصرف ہے۔ بامعنی مفرد لفظ کو کیا کہتے ہیں؟ مفرد کیا ہوتا ہے؟ مفرد اکیلا
جو لفظ ہوتا ہے اسے مفرد کہتے ہیں، اور دو لفظوں کو مرکب کہتے ہیں یا مجموعے کو مرکب کہتے ہیں۔ تو ہمارے پاس یہاں پر سوال ہے کہ بامعنی مفرد لفظ کو کیا کہتے ہیں؟ تو ہم نے اسم کی تعریف میں پڑھا تھا کہ بامعنی مفرد لفظ کو کلمہ کہتے ہیں، اور اب ہمارے پاس سوال ہے اسم اور فعل کے درمیان بنیادی فرق کیا ہے؟ تو اسم اور فعل کے درمیان جو بنیادی فرق ہے کہ اسم میں زمانہ نہیں پایا جاتا اور فعل میں زمانہ پایا جاتا ہے۔ اب ایک اور سوال ہے، اسم، فعل اور حرف تینوں کی اکٹھی کوئی مثال بیان کریں۔ ایک مثال تو ہم نے پڑھی تھی، آمن حامد باللہ، یعنی ایمان لایا حامد اللہ پر، لیکن ہم ایک مثال اپنی بھی بنا لیتے ہیں، اپنی طرف سے بنا لیتے ہیں، وہ یہ کہ نصر زید فی البیت، زید نے مدد کی گھر میں۔ اب ہمارے پاس یہاں پر ایک سوال ہے کہ علم صرف میں مہارت حاصل کرنے کا کیا فائدہ ہے؟ تو علم صرف میں مہارت حاصل کرنے کا یہ فائدہ ہے کہ ہم لفظوں کا صحیح تلفظ کر سکیں گے اور ان میں غلطی سے محفوظ رہیں گے۔ اب ہمیں یہاں پر ایک دو خالی جگہیں بھی دی گئی ہیں، تو پہلی خالی جگہ ہے جسے ہم نے پر کرنا ہے، جو کلمہ اپنا معنی خود بتائے اور اس میں کوئی زمانہ پایا جائے، اسے کیا کہتے ہیں؟ فعل تو نہیں کہتے ہیں، اسے حرف بھی نہیں کہتے ہیں، اسے ہم کہتے ہیں اسم، کیونکہ وہ اپنا معنی خود بھی بتاتا ہے اور اس میں کوئی زمانہ بھی نہیں پایا جاتا۔ اور دوسری خالی جگہ جو ہم نے پر کرنی ہے، اس میں ہمیں کہا گیا ہے کہ بامعنی مفرد لفظ کو کیا کہتے ہیں؟ موضوع تو نہیں کہتے، ہم اسے کلمہ کہتے ہیں، کلمہ یا کلمہ۔ تو یہ تھا ہمارا سبق نمبر 2۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو سمجھ آیا ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے دین کا علم اور اپنے دین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔